اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تمام اسباق ہم نے پڑھے، اب ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں اپنے اسباق کا، جو کہ ہم نے پلگ اینڈ پلے لرن قرآن وداؤٹ گرامر کے تحت پڑھے ہیں۔ تو اس کا کچھ ریویژن آپ کو آج کروا رہے ہیں، ذرا الگ انداز سے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا سیکھا اور کتنا یاد ہے۔ سلائڈز بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ پہلی سلائڈ دیکھتے ہیں۔ یہ کون سے خاندان ہیں، ان کے نام بتانے ہیں، ہنٹ دیے گئے ہیں، اور ان الفاظ کی عربی بھی لکھنی ہے۔ اگر لکھ رہے ہیں تو نوٹ کرنی ہے، ورنہ مجھے بتانی ہے۔ جی، پہلا ہنٹ ہے میں، تو، تم سب، ہم سب، وہی یا وہ سب۔ یہ کون سے خاندان کے لوگ ہیں، ذرا اس کو سوچیں۔ دوسرا ہے میرا، میری، میرے، مجھے، تیرا، تیری، تیرے، تجھے، ہم، ہمارا، ہماری، ہمیں، اس کا، اس کی، اس کے، اسے، ان کا، ان کی، ان کے، انہیں۔ یہ کون سے خاندان کے لوگ تھے؟ امید ہے یہ تو فوراً آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تیسرا خاندان ہے میں، تو، ہم، تم سب۔ جی، پہلا خاندان کون سا تھا اب تک تو سوچ لیا ہوگا، میں اور تو، تم سب۔ اب میں کو ہم نے تا پیش تو بھی پڑھا، اور تو کو تا زبر تا بھی پڑھا۔ تم سب تم پڑھا، ہم سب نہ پڑھا، نون الف نہ، لیکن وہ اور وہی تو نہیں پڑھا تھا نا۔ یہ تا فیملی کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس میں ہم نے یہ دو الفاظ نہیں پڑھے تھے، پھر کس میں پڑھے تھے؟ کمال کے حروف میں؟ نہیں جی، ہم نے یہ پڑھے تھے کمال کے حروف کے بھائیوں میں، میں، انا، تو، انتا، تم سب، انتم، ہم سب، نحنو، وہ، ہوا، وہی یا وہ سب، ہم۔ ٹھیک ہے نا، یہ سیٹنگ پوری ہو گئی۔ تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ ہیں کمال کے حروف کے بھائی کا خاندان۔ اگلا خاندان بہت آسان، سب کو یاد ہے، 10,000 مرتبہ قرآن پاک میں ہم نے ان کو پڑھا ہے، ان کا ذکر، میرا، میری، میرے، مجھے، یہ۔ ٹھیک ہے، تیرا، تیری، تیرے، تجھے، کا، ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں، نہ، اس کا، اس کی، اس کے، اسے، ہو، ہا، ہی، اور ان کا، ان کی، ان کے، انہیں، ہم۔ یہ تو بڑے آرام سے آپ نے کر لیا۔ نیچے ہے میں، تو، ہم، تم سب۔ یہ 4 الفاظ ہیں، 1 2 3 4، میں، تو، ہم، تم سب۔ بہت آسان، تو، تا، نا، تم۔ کون سی فیملی ہے؟ تا فیملی۔ اب آپ کو ان کی عربی بھی آتی ہے، اور ان کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے۔ اب آپ ان خاندان کو آپس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ تو، یعنی کہ یہاں پہ ہے انا، اور یہاں پر ہے تا زبر تا۔ تو دونوں کے میننگ ہے ہم، نا، نون الف نا جو ہے وہ کس میں آ رہا ہے؟ کمال کے حروف میں بھی آ رہا ہے، اور تا فیملی میں بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے ان کو استعمال میں، کہ جب تا فیملی کا نا آتا ہے تو اس سے پہلے ہم حرف پر جزم لگاتے ہیں، یہ اس کی شرط ہے، اور کمال کے حروف کا نا جب آئے گا تو وہ کسی بھی شرط کے بغیر جڑ جاتا ہے۔ اور نا کا مطلب ہم ہے نا، ہم جب ہم کمال کے حروف کے بھائی میں لکھتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں نحنو۔ ٹھیک، اچھا، پھر ایک اور لفظ ہے جو کہ 2 میں ہے، ایک ہے ہم، جو کہ کمال کے حروف کے بھائی میں بھی ہے، اور ہم جو ہے وہ کمال کے حروف میں بھی ہے۔ میننگ آپ کو پتا ہے نا، فرق ہے، وہ وہی، اور یہاں پہ ان کا، ان کی، ان کے، انہیں۔ یہ آپ کو
صاف فرق نظر آ رہا ہے. وہ ہم جو کمال کے حروف کے بھائی کا ہے وہ ساتھ جڑ کے نہیں آتا، الگ سے آتا ہے ہم المفلحون، ٹھیک، ہم المتقون. لیکن یہاں پر ہم پہلے فعل یا اسم آتا ہے، اس کے بعد ساتھ جڑ کے آتا ہے کمال کے حروف میں. یہ اتنا آپ کو، یہ چھوٹی چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان کے خاندانوں کی پہچان ہو کہ کون سے خاندان میں کتنے افراد ہیں. کمال کے حروف کے 6 افراد، اس کے بھائیوں کے 6 افراد، لیکن تا فیملی کے 4 افراد. اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا ہم، یہ ہم جو ہے وہ کمال کے حروف کے بھائی کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گولڈ میڈلز بتائے جا رہے ہیں، ان میں کیا خوبیاں تھیں جو کہ ہم یہ پڑھتے ہیں ہم المفلحون. ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ابھی اولائی کا بھی پڑھا تھا نا ہم نے، کیا مطلب تھا اس کا؟ یہی، انہی، یہی لوگ یا انہی لوگ. تو ہم نے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اولائی کا، تو اس اولائکا کو ہم کے ساتھ ملائیں گے اور مختلف الفاظ آگے لگائیں گے تو بہت اچھے جملے بن جائیں گے. اور یہ ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں صحابہ کرام کی، اور اس کی وجہ سے آپ کو کتنی ساری آیتیں یاد ہو جائیں گی. اولائکا ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت. اولائکا ہم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ ہیں یا ٹھیک راستے پہ ہیں. سورہ حجرات کی آیت ہے. اسی طرح اولائکا ہم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. سورہ توبہ کی آیت. اولائکا ہم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. سورہ انفال کی آیت ہے. اولائکا ہم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. سورہ حجرات کی آیت. اولائکا انہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. سورہ انبیاء کی آیت ہے. اولائکا ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو کتنے سارے آپ کو آیتوں کا بھی پتہ چل گیا، اولائکا کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور ہم کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور اس کے آگے آپ کو مختلف الفاظ بھی پتہ چلے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صفات ہیں، اور ان کے سامنے گولڈ میڈلز ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ملنے ہیں. سبحان اللہ. اولائکا ہمیشہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اولائکا کے ساتھ الذین بھی لگا دیتے ہیں، وہ بھی جمع ہے، اور اس کے بعد بھی ہم جمع ہی لگائیں گے، جیسے ہم المفلحون جمع، راشدون جمع، فائزون جمع، مؤمنون جمع، صادقون جمع، مبعدون جمع، اور محتدون سب جمع. آپ کو پتہ چل گیا، اولائکا بھی جمع اور اس کے ساتھ جو صفات ہیں وہ بھی جمع کے صیغے میں آئیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، مثال کی روشنی میں درج ذیل جملوں کا مذکورہ علامات کی مدد سے آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اب یہاں پر ہم نے تو تنا تم اور آتین، الف تا یا نون، اس کے خاندان میں سے الفاظ لگانے ہیں، اور آپ نے عربی ترجمہ کرنا ہے. اردو دی گئی ہے. اس نے قتل کیا، کیا کہیں گے؟ قتل، پہلا سبق، میں نے قتل کیا. اب یہ جو ہے نا، پہلا فعل ماضی تھا، دوسرا بھی فعل ماضی ہے. میں نے قتل کیا، یہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ فعل ماضی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تا فیملی میں. تا فیملی میں میں نے قتل کیا تو کیا ہوگا؟ قتل تو، تا پیش تو لگے گا آگے. میں اور لام جو زبر ہے اس کو جزم میں تبدیل کریں گے کیونکہ تا فیملی لگ رہی ہے. میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا، یہ ہو جائے گا آتین کا. کیوں کہ یا حال یا مستقبل میں ترجمہ ہوتا ہے آتین کا، فعل مضارع. تو ہم کہیں گے میں قتل کرتا ہوں. میں کے لیے کیا لگتے ہیں فعل مضارع کی کون سی علامت؟ الف، یا کہنا چاہیے حمزہ. میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا، اقتلو لام کے اوپر پیش لگے گی. وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، تو ہم نے
یہ بھی دیکھا کہ ترجمہ ہو رہا ہے حال یا مستقبل میں، اور وہ کے لیے ہم آتین کا یا لگاتے ہیں، تو کیا لکھیں گے؟ یقتلو، وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب، تو یہ بھی یا سے ہی آئے گا، لیکن سب کے لیے واو نون آخر میں لگے گا۔ یقتلون، وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اب یہ مستقبل میں ہو گیا، اور یہ ہو گیا 1 2 3 میتھڈ آتین کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا جی، پیش اور پھر زبر یقتلو، ان کے ساتھ 1 2 3 میتھڈ میں کیا پڑھا تھا؟ پیش، پھر خالی یا جزم، اور پھر زبر۔ ٹھیک، اب یقتلو کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو نے قتل کیا، تو قتل تا، میں نے قتل کیا، قتل تو نے قتل کیا، قتل تا، ہم نے قتل کیا، قتل نہ۔ یہ دیکھ لیں کہ قتل کیا، قتل کرتا ہے یا کیا جائے گا نہیں لکھا ہوا، قتل کیا، تو ہم جا رہے ہیں ماضی کی طرف، اور ماضی کا مطلب ہے یا تو ہوگی فعل، یا تو ہوگا تا فیملی، یا پھر ہوگا سمپل 3 زبر۔ تو قتل کرتا ہے یا کرے گا، کرے گا یا کرتا ہے، مطلب مستقبل میں یہ کام ہوگا، تو ہوگا مطلب یہ آتین ہے۔ تو قتل کرتا ہے، تقتلو، ہم قتل کرتے ہیں یا کریں گے، نقتلو، تم سب قتل کرتے ہو یا کرو گے، تقتلونا۔ پتہ چل رہا ہے نا، ماضی کے ساتھ تا فیملی، حال مستقبل کے ساتھ آتین۔ اجورکم، اس کے معنی کیا ہیں؟ اجورکم، اجر کی جمع ہے اجور، اور کم مانے تمہارا، ٹھیک ہے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں، تمہارے اجر، تمہارے بدلے، اجورہم، ان کے اجر یا ان کے بدلے، یحسبونا، وہ سب گمان کرتے ہیں، یحسبونا اور تحسبونا، تم سب گمان کرتے ہو، الذین، جنہوں نے، جن لوگوں نے، جو لوگ، اور الذی کا مطلب ہوگا جو، جس کا، جس کی، جس کے، کفرو، انہوں نے کفر کیا، اور کفرا، اس نے کفر کیا، کفرا واحد ہے، کفرو جمع ہے۔ اگر میں کہوں اس کا تثنیہ بھی بتا دیں تو کیا کریں گے؟ جی بالکل، ہم کفرا 3 زبر کے ساتھ صرف الف لگا دیں گے، واو نہیں لگائیں گے، کفرا۔ اعمالہم، ان کے اعمال، اعمالنا، ہمارے اعمال، جزاؤہم، ان کی جزا، اور جزاؤہ، اس کی جزا۔ سمجھ آ گئی؟ یاکلون، وہ سب کھاتے ہیں، تاکلون، تم سب کھاتے ہو، لا نہیں، یحبو، وہ محبت کرتا یا پسند کرتا، اگر ہوتا لا احبو، نہیں میں پسند کرتا۔ اموالکم، اموالکم مال کی جمع ہے اموال، تمہارے مال، اور پھر اگر ہم نے کہنا ہو ہمارے مال تو ہم کہیں گے اموالنا۔ آباؤکم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا، تمہارے باپ دادا، اگر آباؤہم ہوتا تو ان کے باپ دادا۔ ابناءکم، تمہارے بیٹے، اور اگر ہمارے بیٹے کہنا ہوتا تو ہم کہتے ابناءنا۔ اب یہ دیکھیں، جس لفظ یعنی صیغے سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کو فعل امر کہتے ہیں، اور ان میں صرف حاضر، مذکر، مؤنث، ٹھیک ہے، اس کے 6 صیغے ہیں، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اسکرو، فعل امر کو کہتے ہیں اسکرو۔ امر مانے کیا ہے؟ حکم، حکم دیا جاتا ہے جس میں، احسنو، اچھا معاملہ کرو، افیزو، تم لوٹو، انفقو، تم خرچ کرو۔ اب دیکھیں سب میں واو الف آ رہا ہے، تو آخر میں ہم جمع جب بناتے ہیں اردو میں تو اس کے اندر بھی واو آتا ہے۔ ارکعو، تم رکوع کرو، افعلو، تم کرو، اجعلو، تم بناؤ،
اگر میں کہوں اجعل تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ تم بناؤ نہیں، کیا تو بنا. اعبدو تم عبادت کرو، اعبد ہوگا تو تو عبادت کر، واو ہٹا دیں گے. اذکرو تم یاد کرو، اذکر تو یاد کر. اقتلو تم قتل کرو، اقتل تو قتل کر. ادخلو تم داخل ہو جاؤ، اگر ادخل ہوتا تو تو داخل ہو. اکتبو یہ سب جمع ہے نا، اسی لیے تم لکھا ہے، ورنہ تو ہوتا. اکتبو تم لکھو، ادعو تم پکارو، اشربو تم پیو. قل اب دیکھیں یہاں پہ واو نہیں لگا تو مطلب ہو گیا کہہ یا کہہ دے. خذ پکڑ لے، کل کھا لے، تب متوجہ ہو جا، کن ہو جا، اری دکھا، ذر چھوڑ دے. سمجھ آ گئی کہ ہم نے واو الف جب لکھا تو ترجمے میں ہم نے واو لگایا، اور اگر نہیں تھا اس میں واو الف عربی میں تو ہم نے ترجمے میں بھی واو نہیں لگایا. واو الف جمع کی نشانی ہے، اسی طرح اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے واو لگانا بھی جمع کی نشانی ہے. اگر واحد ہوتا تو کر، کھا، کہہ اس طرح کہہ دیتے، یا کہہ دے، کھا لے. اور اگر جمع ہے تو ہم کہیں گے کھا لو، کر لو، ہو جاؤ، دکھا دو، ایسے. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ آتین کے مضارع کے صیغے آ گئے ہیں. حال یا مستقبل میں کوئی کام کرنا ہونا پایا جائے تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. یعنی ہم اپنی زبان میں اس کورس کے حساب سے ہم نے پڑھا ہے آتین. الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، یا کا مطلب وہ، اور نون کا مطلب نا کا مطلب ہم سب. اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سارے کے سارے ہی یا سے شروع ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ سے. وہ ایمان لاتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں، یبصرون وہ دیکھتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، یحیطون وہ گھیرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ کھلاتے ہیں، اس کی عربی لکھیے تو آپ فوراً لکھیں گے یطعمون. یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں، یخرجون وہ نکلتے ہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے ہیں، یستبدلون وہ تبدیل کرتے ہیں، یکسبون وہ کماتے ہیں، یسفکون وہ خون بہاتے ہیں. یہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سارے الفاظ نظروں سے گزرتے ہیں بار بار. اور یعرفون وہ پہچانتے ہیں، یرجعون وہ لوٹتے ہیں، یلبسون وہ پہنتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یعلمون اور یعملون میں عموماً ہم کو کنفیوژن ہو جاتا ہے ترجمہ کرنے میں، ذرا دھیان. علم سے عین لام میم سے جو ہے وہ جانتے ہیں، اور عین میم لام وہ عمل کرتے ہیں. یعمہون وہ گھوم رہے ہیں، یجعلون وہ بناتے ہیں، یقطعون وہ کاٹتے ہیں، یحزنون وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، یشکرون وہ شکر کرتے ہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، اور یسمعون وہ سنتے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں. اچھا جی، پھر آخری ہے یکتبون وہ لکھتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ جمع کی صیغے ہیں آتین کے، یا کے. اب آتین الف تا یا نون میں الف بھی سنگولر ہے، تا بھی سنگولر ہے، یا بھی سنگولر ہے، لیکن تا اور یا کو ہم پلورل بنا سکتے ہیں، جو کہ یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے بنا کر. نون ویسے ہی پلورل ہے، یعنی کہ جمع کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مزید جمع نہیں بنا رہے، صرف تا کی اور یا کی جمع بنتی ہے. اب دیکھیں اعداد، گنتی آ گئی آپ کے سامنے، 1 سے لے کر 10 تک تو آپ کو یاد ہو گئی. اب عشرہ مطلب ہوتا ہے 10. اب عشرہ، اس کو تا کو جو ہے نا عشرہ تا نہیں کہیں گے، عشرہ. تو اس کو ہم نے مزید 20 30 40 50 پر کرنے کے لیے عشر کے آگے واو نون لگا دیا تو ہم کو عشرونہ مل گیا. تو مطلب کیا تھا؟ 20. پھر
تین کو کہتے ہیں سلاسہ، تو اس کے آگے واو نون لگا دیا ہا کو ہٹا کے تو بن گیا سلاسون، تو بن گیا 30۔ اور با کہتے ہیں 4 کو، اس کے آگے واو نون لگا دیا تو بن گیا 40۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اس کے آگے ہا ہٹا کے واو نون لگا دیا بن گیا 50۔ ستہ 6 کو کہتے ہیں، اس کے آگے بھی ہم نے واو نون لگا دیا ہا کو اٹھا کے تو بن گیا ستون یعنی 60۔ سبعہ 7 کو کہتے ہیں، ہا ہٹایا واو نون لگا دیا تو بن گیا 70۔ ثمانیہ ہم کہتے ہیں 8 کو، تو ہم نے اس میں سے بھی ہا ہٹایا اور واو نون لگا دیا تو بن گیا ثمانون تو 80۔ تسعون 30 کو ہٹایا ہا کو اور واو نون لگایا 90۔ اور 100 کے لیے ایک نیا لفظ آپ کو ملا میاں، میاں 100۔ اگر میں کہوں 200 تو آپ اسنین میاں نہیں لکھیں گے بلکہ ہم لکھیں گے میاں تین، میاں تین، تا کو رہنے دیں گے یا نون لگائیں گے میاں تین۔ اس طرح میں کہوں 300 سلاسہ میاں، 400 اربع میاں، 900 تسعہ میاں، ٹھیک۔ اور جب میں کہوں 1000 تو آپ کہیں گے الفا، الفا۔ اور میں کہوں 2000 الفین۔ اس طرح یہ آپ الفاظ پکے کر لیں، یاد کر لیں۔ عموماً غلطی ہو جاتی ہے کہ میاں اور الفین میں، میاں تین میں اور الفین میں ہم غلطی کر دیتے ہیں، تو اچھی طریقے سے آپ ان اعداد کو یاد کر لیجئے۔ اب دیکھیں ایک سلائیڈ میں آپ کو مختلف لوگوں کو پکارنے کے لیے الفاظ بتائے جا رہے ہیں، جیسے کہ جماعت، امت، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں امتن۔ قوم کے لیے ہم قومن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی گروہ، کوئی جماعت۔ انسان، انسان کے لیے یا ایھا الانسانو، یا ایھا الناسو، ناسو کے معنی لوگ۔ ذکرہ یہ مذکر سے سمجھ لیں، یاد رکھے گئے کہ مرد یا نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسا یہ مؤنث سے یاد کر لیں، عورت یا مادے کے لیے، مادہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے۔ عبد، عبد معنی ہوتا ہے بندہ، عبداللہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کا بندہ، تو بندہ یا غلام کے لیے ہم عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں عبدہ، عبدہ مطلب اس نے عبادت کی، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ عدو، عدو معنی ہوتا ہے دشمن، اس کی جمع کیا ہے آدھا، جمع پڑھتے ہیں نا، عدو معنی دشمن۔ اور کفار یہ کیا ہے، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافر کی جمع، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، کفار۔ مجرم اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے جرم کیا، گناہ گار، قصوروار۔ اور یہ الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ عربی میں یوز ہو رہے ہیں، اور جو بڑی آسان ہیں۔ اور پھر آیا ملا، قال الملا، سرداروں نے کہا، تو یہ بڑے لوگوں کی جماعت کو ملا کہتے ہیں۔ اور ولیہ مددگار، اس کی جمع ہے اولیاء، ولی مانے مددگار، بچانے والا، دوست۔ یہ سارے الفاظ بہت زیادہ ہم نے یوز کرنے ہیں، تو یاد کر لیجئے۔ جمعے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ہمیں الفاظ کے مطلب آتے ہیں، تو ہم نے اپنی آہستہ آہستہ ویکیبلری بڑھانی ہے تاکہ پریکٹس کرتے رہیں اور قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیا کیجیے کہ آپ کو یہ ریویژن یا یہ اسباق کیسے لگ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، اور آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ کے لیے مزید محنت کی جا سکے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں، پڑھنے میں مزید آسانیاں فراہم کی جائیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔